کہ رات کا وقت تھا۔ اسما اور سویرا کل کے پیپر کی تیاری کرنے میں مگن تھی۔ اسما ایک ٹاپک کو کب سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ اس کے ذہن میں بیٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے ابو کو غصے سے پٹخ دی۔ کیا ہوا سویرا؟ جو نوٹ بک پر جھکی کوئی ڈیریویشن کر رہی تھی، اس نے بک پٹکنے پر اسے دیکھا۔ کب سے اسے سوال کو کر رہی ہوں، لیکن مجال ہے کہ سمجھ میں آ جائے۔ 3 سے 4 دفعہ تو اس ٹاپک کو ریڈ کر چکی ہوں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے، یہ اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ کالج سے آنے کے بعد سے وہ تیاری کر رہی تھی۔ اب 8 بج چکے تھے۔ مسلسل 4-5 گھنٹوں سے وہ کتاب پر جھکی ہوئی تھی۔ اب تو اس کے سر میں بھی درد کی شدید لہر بھی اٹھ رہی تھی، لیکن وہ بھی آج اس ٹاپک سے ضد کر چکی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، کرنا تو آج ہی ہے۔ اچھا دکھا کون سا ٹاپک ہے؟ سویرا نے اپنی نوٹ بک سر پر کرتے کہا۔ یہ ہے۔ سویرا نے انگلی سے اشارہ کیا۔ سوری یار، یہ تو مجھے بھی نہیں آتا۔ سویرا نے معذرت کی۔ اب اسما نے اداسی سے کہا، یار اداس کیوں ہوتی ہو، ایک ہی تو ٹاپک ہے۔ وہ تم ابھی تھکی ہوئی ہو، اس لیے شاید تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھا۔ اس نے میری مانو تو ابھی ریسٹ کر لو، صبح اس سے دیکھ لینا۔ سویرا نے بہترین حل دیا۔ نہیں یار، مجھے ابھی یہ ٹاپک کرنا ہے، کیونکہ ایسے مجھے نیند بھی نہیں آئے گی، اور پھر یہ امپورٹنٹ ہے پیپر کے لحاظ سے۔ اس نے اپنی مشکل بتائی۔ جناب اب میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے بھی نہیں آتا۔ اگر آتا ہوتا تو میں تمہیں کروا دیتی۔ اسما نے اداسی سے کہا۔ اچھا رکو، سر نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی بھی ٹاپک سمجھ نہ آئے تو ان سے رابطہ کر لے۔ سویرا نے اسے اداس دیکھ اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ فون پکڑو اور سر کو میسج کرو۔ اس نے جلد حل دیتے موبائل اس کی جان بڑھایا۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں نہیں کر رہی کوئی میسج۔ پھر سر نے کہا تھا کہ جس سے مسئلہ ہو وہ کل کالج میں مجھ سے رابطہ کر لے۔ اس نے موبائل کو پڑے کرتے اس کی تصدیق کی۔ اس میں پاگل والی کیا بات ہے؟ اور ٹھیک ہے کہ سر نے کالج کہا تھا، لیکن سر نے میسج کرنے سے منع تو نہیں کیا تھا نا۔ اور بھی ایک ٹاپک ہے، اس کے لیے تم کل کالج جاؤ گی تو آدھا دن تمہارا وہیں لگ جائے گا۔ اسما نے پریشانی سے موبائل کو دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اسما نے خود کو ہمت دیتے موبائل کو پکڑا اور فیس بک اوپن کر کے سر کی آئی ڈی کھولی۔ وہ کافی دیر آئی ڈی کو دیکھتی رہی، لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی تو وہ موبائل پھر رکھ دیا۔ کیا ہوا سویرا؟ جو اس کی ساری کارروائی دیکھ رہے تو اس کے موبائل رکھنے پر پوچھا۔ یار عجیب لگ رہا ہے اور مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تو بحث کون کہے کہ تم اپنے شہر کے سب سے بڑے کالج سے پڑھ کر آئی ہو۔ لڑکیاں تو لڑکوں کو پیار بڑی کال اور میسیجز کرنے میں اتنا نہیں گھبراتی جتنا تم سر کو میسج کرنے سے گھبرا رہی ہو۔ سویرا نے افسوس سے سر ہلایا۔ پیار بڑی کال پر اس کے ذہن میں حارب سے ہوئی گفتگو آئی، لیکن پھر استغفار کہہ دی۔ سر جٹگی۔ سویرا نے اسما کا موبائل پکڑا اور سر کو میسج کیا۔ السلام علیکم سر، ہم آپ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس نے اپنی کلاس بتائی۔ تھوڑی دیر بعد ہی سر کا رپلائی آیا۔ جی اسٹوڈنٹ، کیا ہیلپ کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ سر ایکچولی میری فرینڈ اسما کو ایک ٹاپک سمجھ نہیں آ رہا، کیا آپ اسے سمجھا دیں گے پلیز سر؟ سویرا نے ریکویسٹ کی۔ اسما ساتھ ساتھ میسیجز پڑھ رہی تھی۔ اوکے شور، کیا یہ وہی اسما ہے جن کے آج 8 آئے تھے؟ جی سر۔ جی سر، اوکے آپ انہیں بولیے کال پر آئیے۔ اوکے سر اینڈ تھینکس۔ اس نے اسکرین اس کے آگے کی تو سویرا کے دل کی اپنا سر پیٹ لے۔ سر نے اسے پہچان لیا تھا۔ اب وہ کیا سوچیں گے اس کے بارے میں کہ اس میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے۔ سبکی کے احساس کے ساتھ اس نے کال ملائی اور خود کو پورے اعتماد دکھاتے اسلام میں پہل کی۔ سر کے جواب دینے کے بعد اس نے اپنا ٹاپک بتایا۔ ڈاکٹر اسما جان نے آدھا گھنٹہ لگا کر اسے وہ ٹاپک سمجھایا تو اسما ان کی مشہور ہوئی۔ مس اسما دوسروں کا سہارا لینا چھوڑے اور اپنے لیے خود قدم اٹھایا کرے۔ کال کرنے سے پہلے انہوں نے اس سے کہا تو اسما صرف جی سر ہی کہہ سکی۔ بس اتنا سا کام تھا اور تم ایم اے برشان ہو رہی تھی۔ سویرا نے اسے موبائل رکھتے دیکھ کر کہا، اور بہت بہت شکریہ تمہاری۔ اس نے اس کے گال پر پیار کیا۔ ہاں ہاں چل مسکے نہ لگا۔ ہاں 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 اوکے، وہ تو تیار ہو گیا تھا شادی کے لیے، لیکن کیا عرش مان جاتی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس سے شادی کی کون بات کرے گا، یہ ایک مسئلہ تھا، میں اس سے بات کرتا ہوں شادی کی۔ ابسام صاحب نے کہا۔ ابسام صاحب عرش سے بات کرنے کے لیے کمرے سے چلے گئے۔ حارب کے موبائل پر کوئی نوٹیفیکیشن آیا جس کی وجہ سے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب کمرے میں حارب، ابتسام اور دا تھے اور گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ حارب نے باہر آ کر نوٹیفیکیشن چیک کیا تو یہ الرٹ میسج تھا، یعنی اسما کا موبائل حارب کے موبائل کے ساتھ کنیکٹ تھا۔ اس نے نوٹیفیکیشن اوپن کیا تو سامنے اسما کی چیٹ جو اس نے ڈاکٹر اسما جار سے کی تھی آ گئی۔ پہلے تو وہ کسی لڑکے کا نام دے کر چونکا اور پھر غصہ رگوں میں دوڑنے لگا، لیکن نیچے ساری چیٹ پڑھ کر اس کا غصہ جا کے بیٹھ گیا۔
اس نے وہ چیٹ پیچھے کر کے اسما کا نمبر ڈال کیا اور کال کرنے کی بجائے ایک میسج چھوڑا اور کمرے میں چلا گیا۔ اسما وہی ٹاپک جو سار نے کچھ دیر پہلے کال پر اسے سمجھایا تھا وہ کر رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے بے دلی سے موبائل اٹھایا تو حالت کا میسج پڑھ کر پیپر کی تیاری اچھے سے کرنا اور اچھے نمبر لینا میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کم نمبر سے پاس ہو۔ بڑبڑائی آیا بڑا ٹھڑکی نہ ہو تو ویسے بس نہیں چلتا تو پڑھائی کے نام پر ہی ٹھڑک پان سے باز نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ کیا بڑبڑائی جا رہی ہو؟ کہیں کوئی جادو وغیرہ تو نہیں کر رہی کہ پڑھے بغیر تمہارے نمبر آ جائے؟ اسے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے دیکھا سفیرہ نے اسے چھیڑا۔ وہ جو حرب کو سنا رہی تھی غائبانہ اس کے ایسا کہنے پر برا مناتے بولی، میں تمہیں ایسی لگتی ہوں کیا جادو کرنے والی؟ نہیں یار، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی تمہیں چھیڑی تھی۔ اچھا چھوڑو، بتاؤ پھر کیا منہ میں بڑبڑا رہی تھی؟ اسے منہ بناتے دیکھا سویرا سوری کی اور پھر پوچھا، کچھ نہیں، ایک انسان ہے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ او سویرا نے او کیا، خبردار اب کوئی نایاب گل افشانی کی تو۔ اسما نے اسے وارن کیا، اس کی او کو وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ ہاں اوکے، ویسے تم کیسا لائف پارٹنر چاہیے، مطلب کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اس میں؟ اسما کا ہو گیا تھا اسے کتابیں سمیٹتے دیکھ کر سویرا نے پوچھا۔ مجھے اپنا بلینکٹ خود پر صحیح کر رہی تھی اس کے سوال پر چونکہ مجھے نہ کوئی امیر ویل ایجوکیٹڈ یا گورا نہیں چاہیے، مجھے تو ایسا چاہیے جو میرے دل تک رسائی حاصل کرے، میرے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنے، مجھ سے بے لوث محبت کرے، جس کے لیے میری خوشی اس کی انا یا میں سے زیادہ ضروری ہو، جسے پا کر میں خود کو خوش نصیب تصور کروں، جس کے دل پر صرف میری حکمرانی ہو، جس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر محبت کے دیپ جل اٹھے، جو کسی کے لیے نہ جھکے لیکن میری خوشی کے آگے جھک جائے، جس کے الفاظ میرے دل کو تسخیر کر دے، جس کا نرم لہجہ مجھے کچھ بھی برا کہنے سے باز رکھے، جسے دیکھا مجھے شکرانے کے نفع ادا کرنے کا دل کرے، جو میرے ساتھ دنیا گھومنے کے بجائے میرا ہاتھ تھام کر اللہ کے گھر کا عمرہ کرے، ایسا جس کی امامت میں تہجد ادا کروں، جس کے الفاظ دعا کے لیے ہوں اور آمین میری ہو، جسے پا کر میں رب کے مزید قریب ہو جاؤں، ایسا ہم سفر چاہیے مجھے۔ وہ کھوئی سی بولی، جسے تصور میں وہ ایسے ہی ہم سفر کو دیکھ رہی ہو۔ واہ تم تو کھو ہی گئی بتاتے ہوئے، ویسے جیسے تم نے بتایا ہے جانی، جیسا نقشہ تم نے کھینچا ہے ویسا تو اس دنیا میں ملنا ناممکن ہے، آرڈر پر ہی بنوانا پڑے گا۔ سویرا نے تجزیہ کیا، آرڈر پر کیوں بھئی؟ ایسا شخص تو ملنا مشکل ہے تو پھر آرڈر پر ہی بنوانا پڑے گا نا، اور ویسے ساری تو نہیں، لیکن کچھ خوبیاں تو ڈاکٹر اسفان میں بھی ہیں جو تم نے بتائی ہے، تو تم پھر ڈاکٹر اسفان سے ہی چکر چلا رہو۔ سویرا نے اسے آنکھ ماری، شٹ اپ سویرا، وہ استاد ہے ہمارے، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اور مجھے ڈاکٹر اسفان سے تو کیا کسی سے بھی چکر چلانے کی ضرورت نہیں، میرے نصیب میں جو ہے وہ مجھے تک پہنچ جائے گا، اس لیے آئندہ ایسا مت بولنا۔ اسما کو سویرا کا ڈاکٹر اسفان کے ساتھ خود کو جوڑنا اور چکر چلانے والی بات بہت بری اور ناگوار گزری تھی، اس لیے اس نے ناگواریت کو چھپائے بغیر کہا بھی تھا، وہ بھلا کوئی فلرٹ یا ویسی لڑکی تھی جس کے بارے میں اس نے ایسا کہا تھا، یا پھر اس نے ایسا کچھ دیکھا تھا اس میں جو اس نے ایسا کہا؟ سوری یار، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ سویرا شرمندہ ہوئی۔ آئندہ ایسا مت کہنا مجھ سے، ورنہ ہماری دوستی ٹوٹنے کی ذمہ داری تم خود ہوگی۔ اسما نے اسے وارن کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سویرا ابھی اپنے کہے پر شرمندہ ہوتی اس کے لیٹنے پر لیٹ گئی۔ اب سامنے کمرے کا دروازہ جو باہر سے لاک تک کھلا اور اندر داخل ہوئے، عرش نے کسی کی موجودگی کو کمرے میں محسوس کر کے گھٹنوں سے سر اٹھایا تو باپ کے سامنے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر گئی۔ عارف کے جانے کے بعد وہ دروازے کو لات مارتی وہی زمین کے ساتھ بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ باہر وہ صحت تو بن گئی تھی لیکن تھی تو نازک دل۔ جب دا نے اسے تھپڑ مارا تھا تو اس سب سچویشن کے لیے تیار ہونے کے باوجود اس کا ننھا سا دل کام کیا تھا، اس کے آنسو آنکھوں میں آنے کو بےتاب تھے، لیکن پھر وہ خود کو سخت کر گئی ان سے نفرت کو یاد کر کے، پھر جب کمرے میں اسے موقع ملا تو وہ اپنا درد ہلکا کرنے لگی۔ کیوں آئے ہیں اب آپ؟ کچھ مزید سننا رہ گیا تھا یا پھر اس بوڑھے نے اگلے پچھلے میری بدتمیزی کے ریکارڈ آپ کے آگے کھولے ہوں گے اور آپ اپنا غصہ مجھ پر نکالنے کے لیے آگے ہوں گے؟ صحیح کہا نا میں نے؟ اس نے اپنی آنکھیں پونجتے طنز کیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے میرا بچہ، وہ تو تم سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھے تمہاری کوئی بدتمیزی نہیں بتائی، اور نہ میں یہاں تم پر غصہ ہونے آیا ہوں، میں تو اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگانے آیا ہوں، اسے پیار کرنے آیا ہوں، انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے کہا۔ عرش نے بہت کوشش کی پیچھے ہونے کی، لیکن اب سام نے ایسا نہ ہونے دیا۔
تو عرش بھی ان کے سینے پر سر رکھ گئی۔ وہ چاہتی تو بدتمیزی سے ان سے الگ ہو سکتی تھی، لیکن شاید اندر بیٹھی عرش کو بھی باپ کی محبت چاہیے تھی، اس لیے وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ سکون سے اس کے یوں پرسکون ہونے پر ابسام صاحب مسکرائے۔ انہوں نے اس کے سر پر اپنے لب رکھے اور چلتے ہوئے بیڈ پر آئے اور اس نے اپنے ساتھ یوں ہی بٹھائے۔ میرے بچے نے مجھے یاد کیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں یاد کیا، عرش نے نفی میں سر ہلایا۔ عرش کہنا تو چاہتی تھی کہ ہر پل یاد کیا، نفرت کا اظہار کرنے اور کہنے کے باوجود وہ نفرت نہیں کر پائی تھی، بلکہ وہ تو ہر لمحہ چوکس رہتی تھی کہ شاید اس کے باپ کا فون ہی بھولے سے آ جائے۔ لیکن اس کا دل ہمیشہ رات ہونے پر کرلاتا اپنے باپ کو پکارتا، لیکن ہر سو خاموشی پر وہ روتی روتی سو جاتی، اور پھر ہر دن کے آغاز پر وہ امید سے دوبارہ انتظار کرتی۔ کیوں؟ افہام صاحب نے سوال کیا۔ کیونکہ میرے باپ نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا، اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ لیکن میں نے تو تمہیں اور اسوا کو بہت یاد کیا، تم دونوں تو دل ہو میری دھڑکن ہو تم لوگ، میں کیسے پھر بھول جاتا تم دونوں کو، تم دونوں تو میری آنکھوں کا نور ہو، اور اگر میں تم لوگوں کو بھول جاتا تو آج بینائی سے محروم ہوتا۔ انہوں نے اس کی آنکھیں چومی۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، اگر یاد کرتے ہم دونوں سے محبت کرتے تو ہمیں یوں چھوڑ کر نہ جاتے، ہمیں اپنی محبت سے محروم نہ کرتے، ہمیں دوسروں کے سر پر لاوارسوں کی طرح چھوڑ کر نہ جاتے۔ انہوں نے ان کے پیار پر لہجے پر غصے سے کہا اور ان سے الگ ہوئی۔ اس کے الگ ہونے پر ابسام صاحب نے تڑپ اسے تھامنا چاہا، لیکن وہ ان کی پہنچ سے دور ہوئی۔ میں جانتا ہوں میری غلطی، مجھے یوں تم دونوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن میرا اللہ گواہ ہے کہ میں تم دونوں کو بھولا نہیں، تم دونوں مجھے یاد تھی، میں بے تحاشا محبت کرتا ہوں تم دونوں سے، اس لیے میں واپس آیا ہوں، اب جتنی عمر باقی ہے وہ تم دونوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی عرب سے کر دی جائے تاکہ تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ انہوں نے اپنی غلطی مانتے، شرمندہ ہوتے، اپنی محبت کا یقین دلاتے آخری بات اسے اپنے فیصلے سے دچکا دیا۔ ان کی صفائی سن رہی تھی، خاموشی سے، اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا اور نہ غصے سے ٹوکا تھا، شاید اس کا دل بھی تھا کہ وہ اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرتے، لیکن ان کی آخری بات پر وہ چلائی۔ میں سمجھی تھی کہ آپ یہاں اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں میرا دل صاف کرنے، مجھے میرے حصے کی محبت لوٹانے، جو آج تک آپ اپنی عیاشیوں میں بھول گئے تھے، لیکن میں بھی کتنی بڑی پاگل ہوں، اتنا سب کچھ بھول کر آپ کے سینے سے لگی، آپ کی باتیں سن رہی تھی، یہ سوچ کر کہ میں بھی تو غلط ہو سکتی ہوں، آپ کی کوئی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن واہ واہ ابسام مرزا، واہ کیا کہنے آپ کے، تالی بجا دی وہ ان کے قریب آئی۔ آپ نے تو میرے برم میری خوشی فہمی کو مٹی میں ملانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی، اور بہت ہی اچھا کیا کہ یہ خوش فہمی زیادہ دیر تک نہیں رہنے دی، ورنہ یہاں اس نے دل کی طرف اشارہ کہ بہت درد ہوتا بھی ہو رہا ہے، یہ سوچ کر ہی کہ میرا باپ میرے پاس آیا بھی تو کسی مقصد کے لیے اپنے دا کا حکم بجا لانے، اپنے عیاش بھتیجے سے مجھے بہانے کا پروانہ لے کر غصے سے درد سے وہ ہام گئی۔ آپ نے تو 18 سال پہلے بھی ان کے اشاروں پر ناچتے ہوئے خود کو برباد کیا تھا، لیکن اب بس بہت ہو گیا، میں اب یہ سب مزید برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کو اپنے باپ کا فرمانبردار بننا ہے تو بنتے ہیں، لیکن مجھے معاف رکھیے، میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں جس کی چابی آپ گھمائیں گے تو وہ چلنا شروع کر دے گی، اور نہ میں دوسری رینا ہوں جو اپنے حق کے لیے بول نہ سکے۔ اینٹ کا جواب مجھے پتھر سے دینا خوب آتا ہے، یہ بات آپ نے اپنی شیطان صفت باپ کو بھی بتا دیجیے گا۔ عرش، افہام صاحب نے دکھ سے اس کی چلتی زبان کو فراٹے برتے دے کر اپنے باپ کو شیطان کہنے پر تنبیہ کی۔ کیا عرش؟ ہاں کیا عرش؟ آج سے پہلے تو یہ عرش یاد نہ آئی؟ کیوں؟ ہاں کیوں؟ اور اپنے دل سے، دماغ سے یہ بات جو آپ نے کہی ہے نا، نکال دیجئے، میں مر کر بھی آپ کے بڈھے بھتیجے سے شادی نہ کروں، اس نے کہا۔ تمہارے بھلے کے لیے ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ نرم لہجے میں گویا ہوئے کہ شاید مان جائے۔ اس نے سوچنے کی ایکٹنگ کی اور پھر بالکل عام سے لہجے میں بولی، جیسے اسے غصہ یاد ہی نہ ہو تھوڑی دیر پہلے۔ اچھا، اگر میری بھلائی آپ کے مطابق شادی میں ہے تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔